الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. میں نے ایک شعر پڑھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس شعر کی اگر ہم روح کو سمجھ جائیں تو مسلمان رشک ملائکہ بن جائیں، مسلمان کے مقدر کا ستارہ چمک جائے، مسلمان کو عروج مل جائے، بام عروج تک پہنچ جائے. اور وہ معنی یہ ہے کہ کسی ادنا چیز کو اعلیٰ مقام کیسے ملے گا، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے فرامین اور تعلیمات پر عمل کرنے سے ملے گا. جیسے قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی
یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں، وَيَزْعُ بِهِ آخرین، اور بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتے ہیں۔ اسی طرح بُعِثْتُ بِرَفْعِ قَوْمٍ وَبِخَفْضِ آخرین، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میری برکت سے کچھ لوگوں کو رفعت اور بلندی ملے گی اور کچھ لوگ پست اور ذلیل ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، انسان کو بلندی تک لے جاتا ہے، اور تکبر اور بڑائی کرنا انسان کو اللہ کی نظروں میں اور لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں، دونوں جہانوں میں عروج اور بلندی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ابلاغ کرنا پڑے گا، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے معاملات سے اور اپنے معمولات سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل اگر قولی ہو تو آپ کی احادیث کو یاد کرنا، آپ کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور اپنے عمل سے آپ نے جو عمل جس طرح کیا اس کو سر انجام دینا۔ یہ شعر کا مقصد ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ باطل کی کوشش بھی یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق اس کے نبی سے کمزور پڑ جائے، وہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ علامہ اقبال نے اس سازش کو بانپ کر کہا تھا، وفاق کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ فاقوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ جنگوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ سوشل بائیکاٹ سے نہیں ڈرتے تھے، وہ کسی کی دھمکیوں سے اور فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے اندر جو روح محمدی ہے وہ ان سے نکال دو، اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں اور سازشیں کی۔ ایک سازش یہ بھی کی کہ بھائی ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے۔ منکر حدیث کا فتنہ برپا ہوا کہ یہ حدیثیں تو 100 سال بعد 200 سال بعد لکھی گئی، اس کو مدون کیا گیا، اس کو جمع کیا گیا، اس کی ترتیب ہوئی، اب خدا نخواستہ یہ ٹھیک بھی ہے یا غلط بھی ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا کہ کسی طرح لوگ آقا کی تعلیمات اور احادیث سے انکار کر لیں، دور ہو جائے۔ بھائی جب احادیث سے انکار ہوگا تو پھر نبی سے بھی تعلق کمزور ہو جائے گا، پھر قرآن سے بھی تعلق کمزور ہو جائے گا۔ حدیثوں کے انکار کا مطلب
کہ آپ شریعت سے انحراف کر رہے ہیں، پھر کوئی قرآن و سنت پر عمل پیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے حدیثوں پر انکار کیا تو ان حدیثوں کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، اسی لیے انہوں نے صحابہ پر بھی طعن اور تشنیع کی۔ جب صحابہ پر طعن اور تشنیع کی تو حدیث کا انکار ہوا، جب حدیث کا انکار ہوا تو آپ قرآن کریم سے دور ہو گئے۔ جب آپ قرآن کریم سے دور ہوئے تو شریعت پر کیسے عمل کریں گے؟ اسی لیے یہ فتنہ پھیلایا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ بھائی قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، یہ تو ہم سب سے سنتے ہیں اور اس پر یقین بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا الذکر ہاں ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو لحافظون ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ایک آیت میں اللہ نے کتنی تاکیدات کو جمع کیا۔ تو جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اسی قرآن کے 27ویں پارے میں سورۃ النجم میں اللہ نے یوں فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ نبی کی باتوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے یعنی جو فرمائے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ نبی کی ہر کہی ہوئی بات درست ہوگی، اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ جیسے اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح اپنے حبیب کے فرامین اور تعلیمات بھی قیامت تک اللہ محفوظ رکھیں گے۔ اس کے لیے محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا اور ایک ایک حدیث کے لیے میلوں کا سفر طے کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک حدیث سننے کے لیے شام کا سفر کرتے ہیں، اور آج کل اور اس زمانے کے سفر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ روڈ نہیں تھے، جہاز نہیں تھے، ٹرین کا نظام نہیں تھا، گاڑیاں اور کاریں نہیں تھی، جگہ جگہ پر ہوٹل اور کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتی تھی، جنگلات، صحرا اور ریگستان اور پہاڑوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور ایک ملک تک جانے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے، اور پھر رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنی خیر خبر اپنے رشتہ داروں کو بتا سکے اور اپنی مشکل میں ان سے مدد مانگ سکے۔ اس پرفتن دور میں، اس مشکل دور میں ایک ایک حدیث کے لیے میلوں کا سفر طے کرنا، جنگلات کو عبور کرنا، پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کرنا، راستے میں دریا کی رکاوٹوں کو عبور کرنا، جنگلی درندوں کا سامنا کرنا، بھوک پیاس اور فاقے برداشت کرنا، اور واپسی کی کوئی امید نہ ہوتے ہوئے سفر کرنا، اور گویا کہ ہمیشہ کے لیے اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ جانا، یہ معمولی سفر نہیں ہوتا تھا۔ آج اگر وہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو ہم مزے سے آپ کو نبی کی احادیث نہ سناتے اور آپ مزے سے بیٹھ کر اس کو نہ سنتے۔
یہ جو حدیث کی کتابوں میں ہمیں آقا کی ایک ایک ادا محفوظ ملتی ہے کہ آقا کے بال کیسے تھے، لمبے اور سیاہ، آقا کی آنکھیں سرما نگی تھی، ناک اقن العرنین باریک اٹھی ہوئی تھی، گردن چاندی کی طرح چمکدار تھی، سواء البطن والصدری، پیٹ اور سینہ آپ کا برابر تھا، بالوں کی ایک باریک لکیر آپ کے ناف تک جا رہی تھی، آپ کے بازوؤں اور کندھوں کے بیچ میں معمولی سے بال تھے، کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، سہل الخدینی، گال آپ کے نرم تھے، کس اللحیتی، داڑھی آپ کی گنجان تھی، دانتوں میں آپ کے تھوڑا سا گیپ تھا، آپ کی زبان سے مٹھاس نکلتی تھی، آپ کی پیشانی وہ چوڑی تھی، آپ کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے، آپ کی ہتھیلیاں وہ نرم تھی، آپ کی ایڑیاں مسیح القدمینی، گویا کہ کسی نے اس پر پانی ڈال دیا ہو، آپ کا قد بہت زیادہ لمبا بھی نہیں، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں، آپ کے بال بہت زیادہ سلکی بھی نہیں، بہت زیادہ گنگریالے بھی نہیں، آپ قدم سریع المشیہ، تیز اٹھاتے تھے، آپ لمبے آدمی کے ساتھ چلتے، وہ چھوٹا نظر آتا تھا، آپ کسی بات کو دہراتے، تکلم ثلاثاً، 3 دفعہ بات کو دہراتے تھے، آپ کا سونا ایسے تھا، آپ کا غسل ایسے تھا، آپ کا وضو ایسے تھا، آپ کی نماز ایسی تھی، آپ کی تہجد ایسی تھی، آپ کے معاملات ایسے تھے، آپ کا بچپن ایسا تھا، آپ کی پیدائش ایسے تھی، آپ کا لڑکپن ایسا تھا، آپ کی جوانی ایسی تھی، آپ کا بڑھاپا ایسے تھا، ہجرت سے پہلے کی زندگی یہ تھی، ہجرت کے بعد کی زندگی یہ تھی، شادی سے پہلے کے معاملات یہ تھے، شادی کے بعد کے معاملات یہ تھے، آپ نے سفر کس اونٹنی پر کیا، کتنی بار کیا، کس گھوڑے پر کیا، کتنی بار کیا، آپ نے کتنی تلواروں کو ہاتھ میں لیا، اس کے نام کیا تھے، اس کی دھار کیسی تھی، اس کا دستہ کیسا تھا، آپ کی ڈھال کیسی تھی، آپ کے گھر میں سامان کیسا تھا، آپ کا امامہ کیسا تھا، آپ فتح مکہ کے موقع پر کون سا امامہ زیبتن کر کے نکلے تھے، آپ کو کھانے میں کیا پسند تھا، کھانے میں آپ کی عادت کیا تھی، آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حلق کیا، آپ کا ایک ایک بال کس کس صحابی کے حصے میں آیا، آپ کس کس صحابی کے گھر میں گئے، آپ مکے سے نکلے تو کون ساتھ تھا، سفر میں کس سے ملاقات ہوئی، معبد کے خیمے میں آپ ٹھہرے تھے، اس کے بکری کے تھنوں کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا، وہ خشک تھن دودھ سے بھر گئے تھے، پھر گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے تھے، ارے دودھ کیا، وہ جھونپڑی اور صحرا خوشبوؤں سے بھر گئی تھی، پھر مدینے میں گئے، استقبال کس نے کیا، کن الفاظ سے کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، پھر آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پہلا جمعہ مسجد جمعہ میں پڑھایا، مسجد نبوی کی بنیاد کیسے رکھی، زمین کس نے دی، چراغ کس نے جلایا، توسیع کس نے کی، بیر روما کو خریدا کس نے تھا، بیر روحا میں آپ کا لعاب کب گیا، لعاب کے بعد پانی کتنا اوپر آیا، کتنے لوگوں نے پیا، ایک ایک ادا اگر محفوظ ہیں، یہ محدثین کی ان قربانیوں کی برکت ہے۔ آپ دنیا میں کوئی ایسا انسان بتا سکتے ہیں جس کی ہسٹری اور جس کا بایو ڈیٹا اور بایوگرافی ایسی ہمارے سامنے موجود ہو؟ اسی لیے محدثین پر یہ اعتراض کرنا کہ جی پتہ نہیں ان حدیثوں میں خلط ملط ہو گیا ہے، لہٰذا حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، اور ان
صحابہ کے اور تابعین کے اور محدثین کے حافظے کتنے مضبوط تھے. ایک مثال آپ کو دوں کہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا. فصاحت اور بلاغت عرب کے اوپر ختم تھی. وہ غیر عربیوں کو عجمی کیوں کہتے تھے؟ عجمی کا معنی گونگا. وہ کہتے تھے اصل بولنے والے تو ہم ہیں، باقی دنیا تو گونگی بیری ہے. ان کی فصاحت اور بلاغت کی مثالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. پورا دیوان وہ شاعر زبانی سناتا اور ایک دفعہ سننے والے اس کو زبانی یاد کر لیتے. ایسا زمانہ تھا. تو ان محدثین کے حافظے اتنے مضبوط تھے کہ محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا اور اس کی شادی ہو گئی. اب وہ رات کو اپنے استاد کے پاس حدیث سننے آتا تھا. حدیثیں سنتے سنتے دیر ہو گئی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. بھائی جیسے ہم موبائل دیکھتے دیکھتے رات کے 2 بج جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ لوگ خود کہتے ہیں کہ موبائل دیکھتے دیکھتے فجر کی اذانیں ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو جن کے دل پاک ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے رات گزار دیتے تھے، انہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو دیر ہو گئی. اب نئی نئی شادی تھی، بیوی انتظار کر رہی تھی، جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی، غصہ ہو گئی کہ نئی شادی ہوئی ہے، آدھی رات بیت گئی، تم ابھی گھر آ رہے ہو. اس نے کہا میں اپنے استاد کے پاس تھا، حدیثیں سن رہا تھا، پتہ نہیں چلا. بیوی غصے میں تھی، کہنے لگی کہ تم بھی ایسے، تمہارا استاد بھی ایسا. اب اس کو غصہ آ گیا کہ میرے استاد کو اس نے یوں کہا. اس نے غصے میں کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوئی تو تمہیں طلاق. اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو دونوں پریشان ہو گئے، شادی خطرے میں پڑ گئی. 1,00,000 حدیثیں زبانی کس کو یاد ہوگی؟ صبح اپنے استاد کے پاس جا کر سارا ماجرا سنایا. استاد مسکرا کر کہنے لگے جاؤ خوشی خوشی اپنی زندگی کو انجوائے کرو، تمہارے استاد کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یوں یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے. اب یہ جملہ کہنے میں کتنی دیر لگی، سننے میں آپ کو کتنا وقت لگا، لیکن 1,00,000 حدیثوں کو یاد کرنا اور وہ بھی بڑی احادیث کو سند کے ساتھ یاد کرنا اور زبر زیر کی غلطی کے بغیر یاد کرنا یہ معمولی نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک استاد کے پاس جا کر حدیثیں سنا کرتے تھے، تو باقی جو علماء ہوتے تھے وہ حدیثوں کو لکھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ نہیں لکھتے تھے. تو کچھ دن گزر گئے، ان ساتھیوں نے مذاق میں کہا کہ تم تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، ہم تو حدیثوں کو سنتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور تم لکھتے نہیں ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اچھا تم اپنی لکھی ہوئی حدیثیں لے آؤ اور پھر میں تمہیں وہ حدیثیں زبانی سناؤں گا، اگر ایک حدیث بھی میں نے نہیں سنائی تو تم پھر ہنسنا. وہ اس وقت تک 15,000 حدیثیں لکھ چکے تھے. کتنی؟
15,000 حدیثیں انہوں نے اپنے سامنے حدیثیں رکھی اور امام بخاری رحمتہ علیہ زبانی سنانا شروع کیا. 15,000 حدیثوں میں ایک غلطی بھی نہیں آئی. یہ امام بخاری رحمتہ علیہ غالباً بصرہ میں یا بغداد میں جب گئے تو وہاں کے محدثین بڑے بڑے شیوخ جمع ہو گئے اور کہا ہم اس کا امتحان لیں گے. یہ بڑا مشہور ہے، آیا اس کا حافظہ کتنا مضبوط ہے. انہوں نے 10 لوگوں کو بلایا جن کو حدیثیں یاد تھی اور ہر ایک کو کہا تم نے 10 حدیثیں سنانی ہے لیکن اس کو غلط سنانا ہے، اس کی سند کو بھی آگے پیچھے کرنا ہے، اس کے متن میں بھی رد و بدل کرنا ہے. ایک نے 10 حدیثیں سنائی، سند بھی خلط ملط کیا، متن میں بھی رد و بدل کیا. دوسرے نے 10 حدیثیں سنائی، تیسرے نے 10 لوگوں نے 100 حدیثیں سنائی، سند بھی خلط ملط کر دی کہ بھائی میں نے اس حدیث کو فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو بیان کرنا اس کو سند کہا جاتا ہے. تو انہوں نے سند بھی خلط ملط کی اور متن جو حدیث کی ورڈنگ اور الفاظ ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے آگے پیچھے کیا. 10 لوگوں نے 100 احادیث غلط سند کے ساتھ اور رد و بدل والے متن کے ساتھ پیش کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر ایک کے جواب میں کہنے لگے لا عارفہ، میں اس کو نہیں جانتا، لا ادری، مجھے یہ پتہ نہیں. لوگ سمجھنے لگے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے نے جو 10 حدیثیں پڑھی تھی، پہلی حدیث یہ پڑھی، سند غلط یہ پڑھی، صحیح یہ ہے. پھر جو متن پڑھا غلط یہ پڑھا، صحیح یہ ہے. اس طرح 100 حدیثیں جب بتائی تو کہنے والوں نے کہا کمال یہ نہیں تھا کہ 100 حدیثیں سنا دی، کمال یہ تھا کہ ان 100 نے جو جو غلطیاں کی تھی پہلے وہ بتائی، پھر صحیح سند بتائی. یہ دین ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے. آج ہر آدمی موبائل پر اور ٹی وی پر آ کر لیکچر دیتا ہے، حدیث بتاتا ہے، اور جی وہ مولوی نے یہ حدیث بیان کی، وہ آدھی بیان کی، اس مولوی نے یہ حدیث بیان کی، یہ غلط بیان کی، یہ مولوی یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے. تم علماء کے سامنے آ کر بیٹھو، تمہیں لگ پتہ جائے گا. یہ مذاق نہیں ہے. انگلش تم اچھی بول لیتے ہو، عصری تعلیم تمہارے پاس زیادہ ہوگی، ٹیکنالوجی اور ماڈرن ایرا کا تمہیں زیادہ پتہ ہوگا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم قرآن اور حدیث کو جس طرح علماء نے سمجھا ہے اور علماء نے اس کے اسرار اور رموز اور معارف اور دقائق کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھا ہے، اور عربی گرامر کو اور لغت کو جس طرح علماء سمجھتے ہیں، تمہارے خواب و خیال میں بھی وہ نہیں ہے. اچھا خاصا موٹیویشنل اسپیکر ہوگا اور قرآن کی آیت غلط پڑھے گا. بھائی تم نے بنیاد ہی غلط رکھ دی. جو کوئی بلڈنگ بناتا ہے اور اس کی پہلی بنیاد ٹیڑھی ہو وہ کبھی سیدھی بلڈنگ بن سکتی ہے؟ تو قرآن کی بنیاد صحیح تلاوت، صحیح تلفظ، صحیح مخارج، صحیح قواعد، صحیح ضوابط، صحیح جگہ پر وقف کرنا، صحیح جگہ پر وصل کرنا، صحیح جگہ پر مد کرنا، مد متصل الگ، مد منفصل الگ. یہ تمام باتیں علماء سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. آج دین اصلی شکل میں محفوظ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محدثین کے حافظے اتنے مضبوط تھے، لہٰذا جو حدیثیں انہوں نے چھانٹ کر ہمارے سامنے رکھی وہ ضعیف ہے، اس کو نہیں لینا، وہ موضوع اور من گڑت ہے، اس سے بچنا، وہ سازشیوں کی سازش تھی، دین کو بدنام کرنے کے لیے ایڈیشن کیا ہے، اپنی طرف سے ایڈ آن کیا ہے، یہاں پر کچھ کو ڈیڈکٹ اور تخفیف کیے، یہاں پر کچھ کو حذف کیا ہے، یا سند میں گڑبڑ کیے، یا متن میں ڈنڈی ماری ہے. اس راوی پھر جو اسماء الرجال ہے کہ
کہ بھائی یہ جو راوی ہے اس کا بچپن کہاں گزرا، اس کی اس سے ملاقات ثابت ہے یا نہیں، اس کی اپنے استاد کے زمانے سے موافقت ہے یا نہیں، اس کی عدالت کیسی تھی، اس کا تقوی کیسا تھا، اس کا لین دین کیسا تھا، یہاں تک کہ بعض محدثین کو اپنے والد کی عدالت پر شک ہوا، اپنے والد سے بھی روایت کو نہیں لیا، چونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، ذریعہ علماء کو بنایا۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، حفاظت کا ذمہ تو قرآن کا بھی اللہ نے لیا تھا، لیکن ذریعہ علماء بنے، ذریعہ حفاظ بنے، ذریعہ فقہا بنے، ذریعہ مبلغین بنے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کو ایسے یاد کیا کہ پورا قرآن ایک دن میں سناتے ہیں، غلطی نہیں آتی۔ کچھ لوگوں نے ایسے یاد کیا قرآن آخر سے سناتے ہیں، ایک غلطی نہیں آتی۔ کچھ لوگوں نے ایسے یاد کیا ایک پارہ سنایا پھر الٹا سنایا، آخری آیت پھر سیکنڈ لاسٹ پھر اس سے پہلی والی۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن کی تفسیر کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، 20 30 سال صرف کر دیے۔ شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جہاز کے جو سفر کیے صرف سفر کے دوران لکھا، بعض لوگوں نے سمندری سفر میں لکھا، بعض لوگوں نے اپنے آپ کو لائبریری میں بند کر کے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ابو غدہ عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی صبر العلماء علی شدائد العلم، کہ علماء کا صبر جو انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کی۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لیا کہ ہزاروں میل کا سفر کیا، اور ایسا سفر بھی کیا کہ زادِ راہ ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، اسخر گھاس کھا کر گزارا کیا۔ ایک کتاب لکھی العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، وہ علماء جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے وقف کیا کہ شادیاں نہیں کی، ان چکروں میں پڑیں گے تو علم کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں علماء سے بدظن کیا جاتا ہے، او جی یہ مولوی بس وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اور مدرسے کے خول میں بیٹھے ہوئے اور انہیں باہر کا پتہ ہی نہیں ہے، اور بس جی یہ تو ایک بات کرتے ہیں اللہ رسول کی، ماڈرن اینا کا انہیں پتہ نہیں۔ اللہ فقیرو، خدا کی قسم علماء چٹائیوں پر بیٹھ کر دال روٹی کھا کر اور سردی اور گرمی برداشت کر کے اور لوگوں کے تانے سن کر اگر یہ 5-10 ہزار کی تنخواہیں لے کر اپنی زندگیاں کھپاتے ہیں مسجد اور مدرسوں میں، اگر ان کی محنت نہ ہوتی، آپ کے سروں پر ٹوپیاں نہ ہوتی، آپ کے سروں پر عمامے نہ ہوتے، آپ کے چہروں پر داڑیاں نہ ہوتی، آپ کے ہاں مسجدیں نہیں ہوتی، ان مسجدوں سے اذان کی صدائیں نہیں گونجتی، وہاں پر جمعے کے بیانات نہ ہوتے، قرآن کا درس نہیں ہوتا، آپ کے نکاح سنت کے مطابق نہیں ہوتے، آپ کو طلاق کے مسائل بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ کو میراث کی گتیاں سلجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ کے بچوں کو کلمے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، ملک پاکستان میں یہ لاکھوں کا تبلیغی اجتماع نہ ہوتا، یہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں نہ لگتی، یہ افغانستان اور فلسطین اور کشمیر اور بوسنیا اور کوسوو اور شام میں مجاہدین اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے دشمن کو نیست اور نابود نہ کرتے، ارے یہ حج عمرے کے لیے لاکھوں لوگ نہ جاتے، عورتوں کے بدن پر لباس نہ ہوتا، عورتوں کے چہرے پر پردہ نہ ہوتا، ہمارے بچوں کے دل میں قرآن کریم محفوظ نہ ہوتا اور حدیثوں کا ذخیرہ ان کے سینوں میں محفوظ نہ ہوتا، یہ علماء کی ان چٹائیوں پر بیٹھ کر دال کھا کر اور 10-15 ہزار کی تنخواہ پر گزارا کرنے والے علماء کی برکت ہے۔ یہ مذاق ہے، اور اس حال میں بھی کچھ لوگوں کو یہ قربانیاں نظر نہیں آتی۔ بہت سے علماء
ہمارے پاس آتے ہیں، اپنا درد دل سناتے ہیں، او جی مسجد میں 20 سال ہو گئے، 15,000 تنخواہ ہے، 20,000 تنخواہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور سب سے زیادہ مہمان علماء کے ہوتے ہیں، کبھی علماء ملنے آ رہے ہیں، کبھی طلباء ملنے آ رہے ہیں، کبھی کسی کا جرگہ ہے تو ان کا خرچہ بھی وہاں ہو رہا ہے، کبھی کسی کے نکاح میں جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، اور کہتے جی علماء پہ تو جان قربان ہے، سرو نہ قربان دی، الکدا غٹ سرو نہ خپل ځان سره کی دی، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ خپکی کو بنا خو بدے کے پختانے ایک نمبر دی، چکم د پختنو علاقی دی او باغی کی جماعتو ندی، قسم دے سڑی له شرم ورزی، د امام کور تا وګورا او بیا داغه تنخواه تا وګورا او رست ور پسې د خلکو د خبرو تا وګورا۔ لیکن علماء کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ تنخواہ کے لیے امامت کرتے تو وہ علماء آپ سے مضبوط ہوتے ہیں، آپ سے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی تعلیم آپ سے اچھی ہوتی ہے، ان کا آئی کیو لیول آپ سے اچھا ہوتا ہے، ان کا خاندان آپ سے بڑا ہوتا ہے، ان کی اپروچ آپ سے زیادہ ہوتی ہے، ان کے تعلقات آپ سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ سے بڑا ہوتا ہے، ان کو پیسہ کمانے کی اپرچونٹیز بہت ملتی ہے، وہ چھوڑ دیتے یہ، لیکن اس لیے کرتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہم نے تو جو 8-10 سال پڑھا ہے رو رو کر اس سے مانگا ہے، تیرے دین کو پھیلائیں گے، چاہے فاقے برداشت کرنے پڑے، چاہے گولیاں کھانی پڑے، چاہے جیل میں جانا پڑے، چاہے لوگوں کی سننی پڑے، چاہے پروپیگنڈے کا شکار ہو، ہم نے تو اس نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں او جی یہ مولوی دین کے لیے کام نہیں کرتے، یہ تنخواہ کیوں لیتے؟ ایسے کبھی کبھی تو دل میں آتا ہے سارے علماء کو چاہیے کہ تنخواہ نہ لے، چونکہ یہ تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں کہ اس سے کچھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے جی یہ قرآن پڑھاتے ہیں پیسے لیتے ہیں، دین کا کام ہے، نکاح پڑھاتے ہیں پیسے لیتے ہیں، دین کا کام ہے، ان کو پیسے نہیں لینے چاہیے۔ بھائی شادی سنت ہے یا نہیں؟ حال والے کو بولو آج سے پیسے نہیں لو، یار دین کا کام ہے پیسے لے رہے ہو۔ کیٹرنگ اور کوکنگ والے کو کہو یار ولیمہ سنت ہے، دین کا کام ہے، تم پیسے لے رہے ہو۔ سوٹ خریدنے جاؤ گے، کپڑے والے تبلیغی صاحب کو، صوفی صاحب کو بولو مولوی کے پیچھے تو بڑی بات کرتا ہے، یہ بھی تو دین کا کام ہے۔ بھئی کپڑوں کے پیسے نہیں لو، جوتوں کے پیسے نہیں لو، کارڈ چھپوانے کے پیسے نہیں لو، ختنہ کرنے کے پیسے نہیں لو۔ حج بھی دین کا کام ہے، جہاز والا ٹکٹ نہ لے، ویزے والا پیسے نہ لے، ہوٹل والا پیسے نہ لے، وہ بھی تو دین کا کام ہے۔ نہیں، نشانہ بنانا ہے تو علماء کو، چونکہ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ نبی سے رشتہ کمزور کرنا ہے، نبی سے رشتہ کمزور کرنے کے لیے صحابہ پر طعن اور تشنیع کرنی ہے، صحابہ پر طعن اور تشنیع ہوگی، تابعین اس کی زد میں آئیں گے، تابعین زد میں آئیں گے، پھر علماء کا نمبر آئے گا۔ چونکہ یہ ساری باتیں کرنے والے کون؟ علماء۔ علماء سے انہیں بدظن کر دو بس پھر تمہارے مزے ہی مزے ہیں۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ کمزور کرنے کے لیے یہ سازشیں کرتے ہیں اور ہم ان سازشوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو، شریعت سے تعلق مضبوط ہو، اس کے لیے 2 چھوٹے سے کام بتا رہا ہوں۔ کتنے کام بتا رہا ہوں بھائی؟ چھوٹے سے کام۔ ایک کام، ہر وقت دعا مانگنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، دن میں رات میں صبح میں شام میں خلوت میں جلوت میں
ہر وقت دعا مانگنی ہے، اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میری یہ پریشانی دور کر دے، میری یہ ضرورت ہے، اللہ تو تو جانتا ہے، میں دنیا والوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا، تو پوری کر۔ ہر وقت عادت بنائے اللہ سے ہر وقت باتیں کرنے کی اور مانگنے کی عادت بنائے۔ اس در والے سے مانگے جو دیتا ہے اور دے کر جتلاتا نہیں، اور دینے سے ناراض نہیں ہوتا، اور دینے سے اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا، اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آفس 9 to 5، بھائی سیٹرڈے اور سنڈے آف ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں، عید ہے تو بند ہے، ایمرجنسی ہے تو بند ہے، ہڑتال اور سٹرائک ہے تو بند ہے۔ ایک میرے رب کا در ہے جو کبھی بند ہی بند ہوتا ہے ایک وقت۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک نزع کی حالت نہ ہو۔ جب نزع زنکدن نزع کی حالت شروع ہوتی ہے، اذ زاغت الابصار، آنکھیں پترا جائے، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل حلق کو آ جائے، کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، موت کا نقشہ سامنے نظر آئے، توبہ کا دروازہ بند، ابھی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ تو جب تک نزع کی حالت شروع نہیں ہوئی، دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت مانگنا ہے۔ اور یہ جو معصور دعائیں ہیں نا، آقا نے بتائیے، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، رات کو سو تو یہ پڑھو، گھر میں آؤ تو یہ پڑھو، گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں آؤ تو یہ پڑھو، مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو، کھاؤ یہ پڑھو، درمیان میں بھول جاؤ تو یہ پڑھو، کھانا کھا چکے یہ پڑھو، پانی سے پہلے یہ پڑھو، پانی کے بعد یہ پڑھو، زمزم پیتے وقت یہ پڑھو، سورج نکلے تو یہ پڑھو، آندھی آئے تو یہ پڑھو، بازار میں جاؤ تو یہ پڑھو، نیا کپڑا پہنو تو یہ پڑھو، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھو تو یہ پڑھو، کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ پڑھو، بیمار کے پاس جاؤ عیادت کے لیے تو یہ پڑھو، کسی کی شادی پر مبارکباد دو تو یہ پڑھو۔ یہ کیوں بتائیے کہ بندہ ہر وقت اپنے اللہ سے اور رسول اللہ سے ان ٹچ رہے، رابطہ۔ جیسے نئی شادی ہوتی ہے، شوہر گھر سے نکلتا ہے، گھنٹے بعد بیوی کا میسج آتا ہے، آپ آفس پہنچ گئے؟ دا پختنو دا خو تپوس نے کئی خدا نور اخوار وقت لگی دلی۔ پھر 12-1 بجے پھر میسج آتا ہے، آپ نے لنچ کر لیا؟ پھر 3 بجے آتا ہے، آپ نے چائے پی لی؟ پھر 5 بجے آتا ہے، آپ کب نکل رہے ہیں آفس سے؟ پھر آتا ہے، آپ راستے میں خیریت سے؟ آر یو سیف؟ ایسا ہے یا نہیں؟ پٹھان بھی سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو یہ نہیں دیکھا۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں کہ بیوی چاہتی ہے میں ہر وقت شوہر کے ذہن پر سوار رہوں۔ آفس میں اور بھی لڑکیاں ہوگی، بازار اور مارکیٹ میں ہوگی، یہ ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ تو جو بیوی اتنا ان ٹچ اور کلوز رہے، شور ڈائیورٹ ہوگا۔ ارے ان سنت دعاؤں میں یہ اثر اور تاثیر ہے۔ آپ یہ دعائیں پڑھو، ہر وقت اللہ سے ٹچ، اللہ سے ٹچ، اللہ سے ٹچ۔ ایک تو یہ دعاؤں کہتے، لیکن اس کو یاد بھی کرو، اس کو ہمنگ سکٹیم چی نشتے، حضرت سے سکٹیم چی نشتے، چی پا خبر و راشی تو بوائی چی بس دا بر صغیر پاکوہن کی دن درہ ہوستے دے، چی پا بادرہی راشی تو بوائی چی دا نیم قبرستان دے ڈک کڑے دے، خنور شیدنو غیرتی زوان دے۔ بھائی اس کے لیے وقت نکالو، قبر میں یہ جواب نہیں چلے گا، او جی میری تو دکانیں تھی، میری تو گاڑیاں تھی، میں تو بڑا ٹرانسپورٹر تھا، اور میرا تو ہول سیل کا کام تھا، اور میں تو فلاں فلاں کر رہا تھا۔ ایسا نہ ہو، یہ چیزیں پوچھی جائے گی۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرنا ہے، اللہ کی ہر نعمت پر۔ بھائی اللہ کی نعمتوں میں تو ہم ڈوبے ہوئے، ہر گھڑی ہر آن، صبح اور شام، پیدائش سے لے کر موت تک، بچپن سے لے کر 55 تک، ہر وقت نعمتیں۔ بھائی میں بول رہا ہوں، اس کی نعمت، اس کی میں دیکھ رہا ہوں، اس کی میں سن رہا ہوں، اس کی
میں ہاتھ ہلا رہا ہوں اس کی نعمت ہے، میں کھا رہا ہوں اس کی، میں پی رہا ہوں اس کی، میں پہن رہا ہوں اس کی، میں سو رہا ہوں اس کی، میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں اس کی، میں والدین کے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہوں اس کی، میں مسلمان ہوں اس کی، میں آقا کا امتی ہوں اس کی، میں قرآن پڑھنے والا ہوں اس کی نعمت ہر نعمت پر اللہم لک الحمد و لک الشکر، جو شکر کرے گا لأزیدنکم، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔